اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور آج کپتان نے حملے کے بعد پہلا خطاب کیا ہے اور انہوں نے تقریباً وہی چیزیں دہرائی ہیں جو وہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک اپنا انداز ہے، عوام نے سنا ہے، لیکن لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا اور اکثر جو ہمارے سیاسی جغادری ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں گے جب کپتان نہیں ہوگا تو پھر لانگ مارچ کہاں ہوگا، کیونکہ اب جو ان کا نائب کپتان ہے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر لوگ وہ مارچ کو لے کر آگے رواں دواں ہو رہے ہیں۔ کپتان کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بتایا ہے اور وہ پنڈی میں راولپنڈی پہنچ کر جب یہ تمام لانگ مارچ پہنچے گا وہ یہاں آ کر ویلکم کریں گے، لیکن وہاں پھر کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کہ کپتان کے بغیر بھی لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شفاف انتخابات ہوں گے اور اس امپورٹڈ حکومت سے انہوں نے جان چھڑانی ہے۔ پہلے شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا، پھر اور لوگوں نے کیا، اب جو ہے اعظم سواتی نے بھی خطاب کیا ہے، مگر اس سے پہلے ہم عمران خان کے خطاب اور دیگر خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہی کراتے ہیں۔ عمران خان نے جو خطاب کیا ہے، جو انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، وہ جو ہیں اب وہ پھر اس پر جو ہے دوبارہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے کہ پیٹیشن دائر کی جا رہی ہے وہیں اسلام اور وزیر آباد کے عدالت میں کہ جیسے جو متن انہوں نے دیا تھا اسی طرح ایف آئی آر کو جو ہے درج کیے جانا چاہیے۔ بہرحال یہ تو آگے پروسیس میں آئے گا اور معاملات آگے چلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت مصر سے سیدھا گئے بھائی کے پاس، بھائی سے ملاقات کی، 2 دن وہاں پر ٹھہرے، ان سے بات چیت ہوئی، اجلاس ہوئے۔ لندن سے آمدہ خبروں کے مطابق جو ہیں نواز شریف جو ہیں وہ کافی شہباز شریف پر برہم نظر آتے ہیں، کیونکہ اہم ترین تعیناتی جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے وہ ان سیاستدانوں کے درمیان میں سینڈوچ بنی ہوئی ہے کہ طرح طرح کی جو ہے ریومرز چلتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ آخر جو ہے یہ جو ہے کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی واضح طور پر چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ طرح طرح کے فارمولے آ رہے ہیں، طرح طرح کی سیاسی جوڑ توڑ بتایا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مبینہ طور پر نواز شریف جو ہیں وہ واپس سے اپنے پرانی جو ان کی معاملات تھے اسی طرح سے وہ دوبارہ اسی طرح سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں، اور ابھی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں پاسپورٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے یقینی طور پر۔ اب وہ پاکستان آئیں گے، اس میں ان کے بھی کچھ اداروں کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی گیم چلا رہا ہے۔ لیکن ہمیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ادارے جو ہیں ہمارے ملک کے، ہماری آزادی کے، ہمارے امن و امان کے محافظ ہیں، یہ انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، تبھی ہم آزادی سے سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا دور رس نتائج نکلیں گے۔ بہرحال عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف جہاں بھی آئیں اور میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں طرفین کو جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ معاملات کو جو ہے جتنا جلدی ہو کول اینڈ کام طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جائے، اور ان مسائل کا واحد حل جو ہے وہ صرف شفاف انتخابات ہیں۔ ہمارے اندرونی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز بھی طے ہو چکی ہے، یہ چیز بھی طے ہو چکی ہے کہ انتخابات قبل از وقت ہی ہوں گے، اور جیسے ہی کپتان راولپنڈی پہنچیں گے وہ تمام قافلوں کو ویلکم کریں گے، اور بہت زیادہ امکانات ہے کہ اس وقت ہی یہ اعلانات جو ہیں ایسے سامنے آتے ہوئے نظر آ جائیں۔ ابھی ہی جیسے ہی یہ پیغامات پہنچے ہیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں واضح طور پر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ حکومتی ارکان کی کہیں کوئی ایسا اتنی بہت زیادہ اگریسو پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کپتان کے خطاب اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ یا کپتان کی گفتگو کرتے ہوئے ایک بات اور ہمارے درمیان میں ذہن میں آئی ہے جو اس وقت بڑا ہاٹ کے نیوز ہے اور انتہائی جو ہے دکھ والی نیوز ہے،
اس خبر کو بتاتے ہوئے بھی دل کو اتنی انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جو ہے عرشہ شریف کا جو ہے وہ ان کی شہادت ہے، ان کا مرڈر ہے، ان کا قتل ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل نے، جی ہاں دنیا ٹی وی نے ان کی جو ہے وہ رپورٹ چلائی ہے، اس اینکر نے جو ہے وہ تصاویر دکھائی ہیں جس میں ان کے عرشہ شریف کے کو انہوں نے کہا ہے، اینکر نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ انہیں شہید کرنے سے پہلے مبینہ طور پر 3 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انگلیوں کے ناخن کھینچے گئے، انگلیاں توڑی گئیں، برکس توڑی گئیں، کلائی توڑی گئی اور پتہ نہیں، اور پیچھے کمر میں انتہائی قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ یہ تو پہلے ہی دن سے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ عرشہ شریف کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا گیا اور پھر ناش کو جو ہے گاڑی میں رکھ دیا گیا، مگر اس وقت کینیا پولیس کے جو بیانات آ رہے تھے اور ہمارے ملک میں بھی جو بیانات چل رہے تھے اس سے یہ چیز ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جب ان کی میت آئی اور جب یہاں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، میت کا ریسیو کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جنازے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ سچ پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے۔ عرشہ شریف شہید کا جنازہ بتا رہا تھا کہ وہ حق پر ہیں، جتنے تعداد میں بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ اب بات یہاں تک چلی کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی یہاں پر جو بھی تفتیشی ٹیمیں بن رہی ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی مانگی لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ انہیں نہیں دی گئی۔ ظاہر ہے جب ٹی وی پر چلنے کے بعد ان کے بیوی بچوں کو اور جب ماں کو یہ خبر ملی تو وہ بھی انتہائی گہرے صدمے میں چلے گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جب ہوئی تھی تو وہ پہلے جو ہے ان کی والدہ کو یا ان کی بیوی کو انہیں دی جاتی اور پھر ان سے بات چیت کر کے پھر آگے معاملات چلائے جاتے۔ اب واللہ علم یہ کیسے معاملات ہیں، یہ کس طرح کی سیاست چل رہی ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ عرشہ شریف کی شہادت کو جو ہے اس کا نام میڈیا ٹرائل کیا جائے اور نہ ہی جو ہے ان کی شہادت کو سیاست کا رنگ دیا جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ عرشہ شریف شہید کی جو میت ہے وہ اس حکومت کے گلے میں پڑ جائے گی۔ بہرحال اب جتنے بھی کینیا پولیس کے دعوے تھے یا جو بھی پاکستان سے بیانات جا رہے تھے، اس رپورٹ کے آنے کے بعد یہ کیوں اور کیسے آن ایئر ہوئی یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کس نے جو ہے اینکر پرسن تک یا ٹی وی چینل تک پہنچائی یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے۔ ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ درکار ہیں، لیکن والدہ کو رپورٹ نہیں ملی اور یہ آن ایئر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اتنی دکھ بھری رپورٹ ہے کہ جس نہ تو وہ تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان پر کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن اس رپورٹ کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا ہے اور اب ان کی شہادت جو ہے ایک وہ نئے رخ پر چل پڑی ہے۔ اب تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، یقینی طور پر وہ ہمارا ایک صحافی بھائی تھا، ہمارا برادری کا حصہ تھا، ہمارا جسم و جان تھا، اس کی جو ہے تحقیقات ہر صورت میں ہونی چاہیے ہیں، ان کے قاتلوں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یو این کے تحت ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی بنے اور اسی کے تحت بننا چاہیے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہاں کسی پر ہمیں کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ یہ بہت دکھ بھری جو ہے خبر ہے اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد جو ہے ماحول ایک سوگوار ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے، تفتیش کاروں کے لیے ایک سوال ہے، تحقیقات کاروں کے لیے ایک سوالات ہے، اور جو ان کی شہادت کو ایک حادثہ قرار دے رہے تھے ان کے لیے ایک سوالات ہے، اور جو مختلف بیانات ان کے مرنے کے بعد دیے گئے ان کے لیے سوالات ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات جو ہیں جتنی جلدی آئیں گے اتنے ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ بہرحال بات کر رہے تھے ہم عمران خان کی، اب عمران خان چل پڑے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے آنے تک جو ہیں معاملات جو ہیں کافی حد تک سیٹل ہو چکے ہوں گے، اعلانات ہوں گے، اس حکومت کا جو ہے جانا ٹھہر چکا ہے، یہ جائے گی اور اعلانات ہوں گے، انتخابات ہوں گے، اور کپتان جو ہے وہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ کلین سویپ کرے گا۔ اب بات ہم آگے کرتے ہیں، اعظم سواتی نے بھی آج وہاں خطاب کیا اور سوشل میڈیا پر ان کی تقریر چل رہی ہے۔ ہم یہاں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام سیاسی رہنماؤں کے، اپنے تمام سیاسی لوگوں کے، سیاسی کارندوں کے، آپ یہ ایک چیز گوش گزار کر لیں، آپ یہ کہیں لکھ کر رکھ لیں، آپ اپنے اذہان میں کر لیں کہ آخر ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
जब हम इदारों के खिलाफ हद दर्जा बिलो द बेल्ट जाकर हर्जा सराई करेंगे तो फिर क्या होगा। देखें, जो चीदा चीदा लोग हैं, अगर किसी को आपने टारगेट करना है या किसी का आप समझते हैं कि कसूर है, तो जरूरी नहीं है कि कोई ओहदे भी नाम के साथ लिए जाए। आप खाली नाम भी ले ले, फिर भी कौम को पता है कि कौन क्या है, अवाम को पता है कि कौन क्या है। इस तरह नाम ले लेकर और एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये कोई बहुत अच्छा इक़दाम नहीं है। हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत इक़दामात हैं जहां से हमारी वापसी नहीं है। ना तो हम ये मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना हम कौम के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना हम जमहूरियत के लिए अच्छा कर रहे हैं, ना हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, ना हम इदारों के लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अगर अच्छा कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए। हमारे साथ बगल बच्चा जिसका हमारे साथ जुड़ी हुई है सरहद, जी हां इंडिया, ये हम इंडिया को खुश कर रहे हैं। इंडिया का आप सोशल मीडिया देखें, वहां जहां देखें वो जाके कहते हैं कि अगर हम अरबों खरबों रुपया भी लगाते तो ये ना करते जो वहां के सियासतदान काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। मत करें ऐसा, खुदारा मत करें ऐसा। 70 की दहाई देख ले, क्या किया था, मुल्क जो है 2 लख्त हो गया था। अब इतने हद तक ना जाएं। ये इदारे जो हैं, देखें, मखसूस अफराद के हवाले से बात करना जरूरी नहीं है कि आप ओहदे लेकर, नाम लेकर बात करें और उनके हवाले से आप गालम गलोच करें। नहीं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। देखें, वो कौमें हमेशा तबाह हो जाती हैं जो अपने अखलाकियात को, मोरालिटीज को भूल जाती हैं। वो तबाही और बर्बादी का बाइस बनती हैं। उनके हालात जो हैं उन्हें तबाह कर देते हैं। गो के देखें, हमेशा से ये जो एक जुबान की चाशनी है, खड़े होकर बात कर देना, मजमे के सामने किसी को नंगा कर देना, किसी को बेहया कह देना, किसी को बेगैरत कह देना, किसी को जलील कह देना, ये नहीं, ये अखलाकियात नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। ये आप लोग क्यों जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं? अगर हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और बंद गली में इतने जाके दाखिल हो गए तो फिर आप सोच लें कि आगे क्या होगा। फिर यही ना हो कि जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त सियासी दुनिया में 4 फार्मूले चल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो फिर चौथा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाए और सारे मुंह के मुंह देखते रह जाएं। दुश्मन की झोली में बैठकर खेलने से कोई फायदा नहीं है। पूरे इदारे को कहीं तरह भी ना रगेदें, पूरे इदारे की हर्जा सराई ना करें। जो हमारे माथे के झूमर हैं, जो जिनके साथ कौम कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है, उनको इतना नीचे ना गिराएं कि मसाइल पैदा हो जाएं। जाहिर है जब बहुत ज्यादा किस चीज को दबाएं तो फिर वो ब्लास्ट होकर निकलती है। हम एक तरफ से नहीं बात कर रहे, हम तरफैन की बात कर रहे हैं, दोनों तरफैन की बात कर रहे हैं। आखिर आज तक ये मसला क्यों रहा है? सियासतदान जो है फौज को क्यों सियासत में घसीटते हैं? खामख्वाह उन्हें आप अपना काम करने दें, उन्हें अपनी ड्यूटी करने दें। जब आप लोग उन्हें इतना घसीट कर सियासत में ले आए हैं तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। अब भी आप देख लें, माजी करीब में, माजी बईद में या मौजूदा हालात में भी कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं। आप लोगों की लड़ाइयां अपनी हैं, आप लोगों की हुकूमतें अपनी गई हैं, अपनी आई हैं, मगर फिर रजीम चेंज होती है, फिर इंपोर्टेड हुकूमत होती है। कभी कुछ अल्फाजात होते हैं, कभी कुछ अलकाबात होते हैं, एक अजीब हिज होती है, एक तोजी होती है, मगर सब जो है मिला जुला के फिर आखिर में जो है उस दूसरी तरफ जाकर डाल दिया जाता है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप ये देखें कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करते हैं? कभी आप दौड़े दौड़े आप लंदन चले जाते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी आपस में होते हैं, कभी आपके आपस के इख्तलाफात होते हैं, कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी दूर हो जाती है, कभी फजल रहमान दूर हो जाते हैं, कभी जो 13 और जमातें हैं MQM है, कभी वो धमकी दे देती है। आप 13 जमातें मिलकर तो एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आपसे फैसले नहीं हो रहे हैं। देखें, जब शहबाज शरीफ आए थे तो बड़ी ये बात थी कि बड़े जबरदस्त जो है वो इंतजामी सलाहियतों के मालिक हैं, बड़े जबरदस्त जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, मगर क्या खाक हैं, अभी तक उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया। वो भाई से जाकर वहां से जाके मशवरे लेते हैं। भाई वजीर आजम आप हैं,
وزیر اعظم آپ کو بنایا گیا ہے، آپ نے سبز باغ دکھائے تھے، آپ آ کر سیٹ پر براجمان ہوئے، حکمران آپ ہیں، حکومت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، کابینہ آپ کے پاس ہے، پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کیوں دوڑتے ہیں باہر جا کے مشورے لینے کے؟ اور یہ جو مشورے لے رہے ہیں کیا یہ مفت میں ہے؟ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے اتنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی آپ اس سے سائیکل پر بیٹھ کے تو آپ نہیں چلے جاتے ہیں کہ سائیکل بیٹھے، جہازوں پہ جاتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں۔ اب قوم جو ہے یہاں پر جو سیلاب میں علاقے ڈوبے ہوئے وہ امداد کے منتظر ہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے معاملات ان کے سیٹل نہیں ہوتے، وہ باہر کے دوروں سے ہی نہیں وہ فارغ ہوتے۔ آپ ملک میں بیٹھے ہیں، یہ نومبر کا اہم ترین مہینہ ہے، اس میں ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اس میں جمہوریت کی لائن اینڈ لینتھ سیٹ ہونی ہے، اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ حکومت کس طرف اور کس طرح چلے گی اور کون لوگ اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپس میں مل بیٹھنا ہے، مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ آپ کے باہر کے دورے نہیں ختم ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ بلائیں، آپ نے پاسپورٹ اگر جاری کرا دیا ہے، نواز شریف کو چلا گیا ہے پاسپورٹ، تو وہ آ جائیں، بیٹی کے ہمراہ آ جائیں۔ پہلے آپ لوگ یہ بیانات دیتے تھے کہ اسے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی اور اس کے بیٹے نہیں آئے۔ اب بیٹے آ گئے ہیں، انہیں دیکھنے آ گئے ہیں، تو آپ لوگ باہر چلے گئے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے فیصلہ کیجئے نا کہ جب آپ کے مسائل ہوئے آپ تو اپنے پیاروں کو دفنانے تک کے لیے یہاں نہیں آئے، اس کے بیٹے تو پھر بھی آ گئے ہیں، اپنے باپ کی طبیعت کو پوچھنے کے لیے، ان کی عیادت کرنے کے لیے پاکستان میں وہ پہنچ چکے ہیں، دونوں بیٹے جو ہیں عمران خان کے۔ لہذا ان ذاتی چیزوں سے نکل کر ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں، اداروں کی بہت حد درجہ سے زیادہ ہرزہ سرائی نہ کریں، یہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ سیاست کریں، موومنٹ چلائیں، مظاہرے کریں، دھرنے دیں، لانگ مارچ کریں، تقاریر کریں، مگر ایس او پی کے تحت، اپنی حدود و قیود کے تحت۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے مظاہرے کرنا، اور حکومت کو جو ہے اس وقت ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب آخر میں ہم آپ کو دو چار باتیں بتا دیتے ہیں کہ عرش شریف شہید کی جو اب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، جو نجی ٹی وی چینل نے ان کی تصاویر چلائی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتا آدمی، جس سے دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، اس کے بارے میں جتنی جلدی ممکن ہو اور جو اس میں ملوث ہیں، جو ملزمان ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، اداروں کے حوالے سے لمیٹیشن نہ کراس کی جائیں۔ تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حکومت کا دیکھیں بسرا اور بوریا گول ہونا ٹھہر چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ سب سے بڑی اس ملک کی عدالت عوام نے دیا ہے۔ آج عوام دیکھ لیں کہ کپتان وہاں بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں، اور مگر عوام دیکھیں کس طرح باہر نکلی ہے۔ کپتان کی زندگی کو ایک دفعہ پھر شدید خطرات لاحق ہیں، اور زمان پارک میں بھی ان کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا کپتان کو بھی چاہیے کہ وہ محتاط رہیں، اپنی سیکیورٹی ہر اعتبار سے 110% سیکیور کریں، اور سیکیورٹی کو لازمی اور یقینی بنائیں، کیونکہ خدا نخواستہ اب اگر کوئی سانحہ ہو گیا تو یہ ملک پھر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی جس طرح آپ کی جانب سے ہمیں پذیرائی مل رہی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ہماری ویلاگ ہمارا پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیات جو ہیں ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔